نحمدہ व نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اولاد نرینہ کے لیے ہے، جو ہمارے بہن بھائی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، یعنی ان کی اولاد نہیں ہے۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب نیک اولاد ہو تو یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن وہی اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ پھر انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ کاش میری اولاد ہی نہ ہوتی۔ تو اس لیے جب بھی آپ کی اولاد نہ ہو تو سب سے پہلے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جب بھی آپ کو اس نعمت سے نوازے تو آپ کو نیک اولاد نصیب کرے۔ تو اس نعمت کی قدر وہی سمجھ سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے امید لگائی رکھنی چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اپنا معجزہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو پل میں بھی کر دے۔ لیکن کسی بھی وقت اور انسان پر کسی بھی وقت اس کے رب کا فضل اور کرم ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو اولاد سے نواز دے۔ تو آج کل جاہلیت کے اس دور میں بچے اور بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کے والدین کی نظر صرف یعنی سسرال والوں کی نظر صرف اسی بات پر ہی ہوتی ہے کہ کب ان کو خوشخبری ملے گی۔ اور خاص طور پر کچھ لوگ تو اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ بہو کو 1 مہینہ نہیں گزرتا تو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی۔ اور کچھ لوگ تو نعوذ باللہ اس بات کی وجہ سے عورت پر تشدد اور تان کسنے لگتے ہیں، بات بات پر اس کو تانے دیتے ہیں کہ وہ اولاد سے محروم ہے اور وہ بانجھ ہے، اور اپنے بیٹے کو دوسری شادی پر اکساتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو کہ یہ تو بانجھ ہے اور دوسری شادی کر لو کہ ہم اپنی زندگی میں ہی تمہاری اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری کل زندگی ہے نہیں ہے تو اس لیے تم دوسری شادی کر لو۔ اور یہ سب باتیں، سب طریقہ سب کا سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ عورت میں نقص نہیں ہوتا، بعض اوقات مرد میں بھی نقص ہوتا ہے، بعض مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ جاہلیت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مرد پر انگلی نہیں اٹھاتے بلکہ ہمیشہ عورت کو ہی تان تشنی کا نشانہ بناتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے بہن بھائی جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے وہ ہمارے اس وظیفے کو ضرور سنیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت فوراً ان کو اولاد نرینہ سے نواز دیں گے۔ انشاءاللہ وظیفہ ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے عطا کریں گے۔ تو آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے لونگ 10 دانے لینے ہیں اور آپ نے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے 10 لونگ گن کر لے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 لونگ آپ نے لینے ہیں اور 10 لونگ پر آپ نے سورۃ اخلاص 10,000 مرتبہ